ناظرین، رمضان کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تھا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، چند روز ہیں گنتی کے۔ اور روزے کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، میں ہوں محمد شاہ زیب اور آپ سن رہے ہیں شاہ زیب وائس۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رمضان کی عظمت، حرمت اور فضیلت کے بارے میں۔ موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف و اکرم بنایا۔ اس کی فطرت میں نیکی اور بدی، بھلائی اور برائی، تابعداری اور سرکشی اور خوبی اور خامی دونوں ہی قسم کی صلاحیتیں اور استعدادیں یکساں طور پر رکھتی ہیں۔ اسی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ کسی بھی انسان سے اچھائی اور برائی دونوں ہی وجود میں آ سکتی ہیں، یعنی کوئی بھی انسان گناہ اور ثواب دونوں ہی کام کسی وقت بھی سر انجام دے سکتا ہے۔ اس کے باوجود کوئی گناہ گار گناہوں سے توبہ کر کے اپنی زندگی اور اس کے قیمتی لمحات کو اطاعت الہی سے مزین اور آراستہ کر لے تو یہ اس کے کامیاب اور خالق و مخلوق کے نزدیک اشرف و اکرم ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور یہی تقوی و پرہیزگاری ہے جو روزے کا مقصد اصلی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزہ جیسے فرض کیا گیا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، چند روز ہیں گنتی کے۔ ناظرین، تقوی کا معنی ہے نفس کو برائیوں سے روکنا، اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے، جیسا کہ ایک صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کسی ایسے عمل کا حکم دیجئے جس سے حق تعالیٰ مجھے نفع دے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، یعنی روزہ رکھا کرو، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ ناظرین، اب رمضان المبارک کی آمد ہے، گویا یہ مہینہ نیکیوں اور طاعات کے لیے موسم بہار کی طرح ہے۔ اسی لیے رمضان المبارک سال بھر کے اسلامی مہینوں میں سب سے زیادہ عظمتوں، فضیلتوں اور برکتوں والا مہینہ کہلایا جاتا ہے۔ اس ماہ میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اپنی رضا، محبت و عطا، اپنی ضمانت و الفت اور اپنے انوارات سے نوازتے ہیں۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس ماہ میں جب ایمان اور احتساب کی شرط کے ساتھ روزہ رکھا جاتا ہے تو اس کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب رات کو قیام اسی شرط کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس سے بھی گزشتہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس ماہ کی ایک رات جسے شب قدر کہا جاتا ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل قرار دی گئی ہے۔ ناظرین، رمضان کا روزہ فرض اور تراویح کو نفل یعنی سنت موقدہ بنایا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس میں روزہ افطار کرنے والے کی مغفرت، گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کے پروانے کے علاوہ روزہ دار کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، چاہے وہ افطار ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ کرائے۔ ہاں، اگر روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا یا پلایا تو اللہ اسے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد وہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ ناظرین، اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ جس نے اس ماہ میں اپنے ماتحتوں یعنی اپنے غلاموں سے کام میں تخفیف یعنی کمی کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کی مغفرت اور جہنم سے آزادی کا پروانہ دیں گے۔ پورا سال جنت کو رمضان المبارک کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے۔ عام قانون یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 سے لے کر 700 تک دیا جاتا ہے، مگر روزہ اس قانون سے مستثنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود دوں گا۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت اس کا روزہ مکمل ہوا اور دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے روزہ افطار کیا،
اور دوسری خوشی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ ناظرین، روزہ دار کے منہ کی بو جو معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ روزہ اور قرآن کریم دونوں بندے کی شفاعت کریں گے اور بندے کے حق میں دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ ناظرین گرامی، رمضان کے ابتدائی تعارف میں یہ ہماری پہلی ویڈیو تھی۔ ہم آئندہ ویڈیو میں آپ کے سامنے چند وہ باتیں عرض کریں گے جن کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اہتمام کیا، جن کا وہ عام مہینوں میں نہیں کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ اگر آج کا موضوع آپ کو اچھا لگا ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی آئندہ ویڈیو کے ساتھ۔